السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم الدرس الرابع عشر یعنی 14واں سبق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 160 کھولیں۔ فی المطبخ، کچن میں۔ حل المطبخ واسع یا بکر، اے بکر کیا کچن کشادہ ہے؟ آپ نے پڑھا تھا حل کے جواب میں یا نعم آتا ہے یا لا آتا ہے۔ نعم، جی ہاں، المطبخ واسع، کچن کشادہ ہے، وَلَهُ شُرْفَةٌ كَبِيرَةٌ، اور اس میں ایک بڑی گیلری ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، کبیرۃ بڑے کو کہتے ہیں اور صغیرہ، کبیرہ بڑی چیز کو کہیں گے اور صغیرہ چھوٹی کو۔ وَهَلْ هُوَ قَرِيبٌ مِّنْ حُجْرَةِ الطَّعَامِ، کیا وہ کھانے کے کمرے سے قریب ہے؟ یعنی کچن جو ہے وہ کھانے کے کمرے سے قریب ہے۔ نعم، جی ہاں، هُوَ قَرِيبٌ مِّنْ حُجْرَةِ الطَّعَامِ، جی ہاں وہ کھانے کے کمرے سے قریب ہے۔ ماذا فی المطبخ، کچن میں کیا ہے؟ بتایا ہوا فی المطبخ، کچن میں، ثلاجۃ فریج، وموقد کہربائی، اور بجلی کا چولہا، ورف لادوات الطعام، اور ایک شیلف ہے کس کا؟ کھانے کے برتنوں کا، ورف للاطباق، اور ایک شیلف ہے کس کا؟ پلیٹوں کا۔ آپ نے پڑھا ہے نا رفن کسے کہتے ہیں؟ شیلف کو۔ این سلۃ المہملات، ردی کی ٹوکری، کچرے کی ٹوکری کہاں ہے؟ سلۃ المہملات فی المطبخ، ردی کی ٹوکری کہاں ہے؟ کچن میں۔ تحت حوض الماء، پانی کے حوض کے نیچے، آپ پانی کا ٹب بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سنک کے نیچے پانی کی جو بیسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حل فی المطبخ باب الی حجرۃ الطعام، کیا کچن میں ایسا دروازہ ہے جو کس طرف کھل رہا ہو؟ کھانے کے کمرے کی طرف، یعنی کچن میں کھانے کے کمرے کی طرف دروازہ ہے۔ نعم، فی المطبخ باب الی حجرۃ الطعام، کچن میں دروازہ ہے کس طرف؟ کھانے کے کمرے کی طرف، ڈائننگ روم کی طرف۔ کم وجبۃ تتناول فی الیوم، آپ دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں؟ اتناول ثلاث وجبات فی الیوم، میں دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہوں۔ ہی وجبۃ الافطار فی الصباح، صبح کا ناشتہ کب؟ صبح۔ ووجبۃ الغداء عند الظہر، اور دوپہر کا کھانا کب؟ ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت۔ ووجبۃ العشاء فی المساء، اور رات کا کھانا شام میں۔ نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں، لا ناکل، ہم جب تک نہیں کھاتے جب تک کہ ہم بھوکے نہیں ہوتے، اور جب ہم کھاتے بھی ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ صحابہ اپنے بارے میں بتا رہے، حدیث ہے یہ، صحابہ کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی تھی وہ کھاتے نہیں تھے، اور جب کھاتے بھی تھے تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ الکلمات الجدیدہ آپ دیکھ لیجئے۔ التدریب الاول میں کیا ہے؟ ما الاشیاء التی فی المدخل، بیٹھک میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے ما الاشیاء التی علی الرف، شیلف پر کون سی چیزیں ہیں؟ ما الادوات التی فی المطبخ، کچن میں کون سا سامان ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال جواب دیے ہوئے ہیں۔ فی المطبخ ثلاجۃ وموقد کہربائی، کیا کیا ہے کچن میں؟ فریج اور الیکٹرانک چولہا، بجلی کا چولہا۔ فی المطبخ رف لادوات الطعام، کیا ہے؟ کھانے کی چیزوں کا، کھانے کے برتنوں کا شیلف ہے کچن میں، ٹھیک ہے۔ التدریب الثانی اور تدریب الثالث میں آپ کو مذکر اور مؤنث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں مؤنث کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور دوسری مؤنث لفظی۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو۔ دیکھیں آپ مثال میں اریکۃ، زہریۃ، وسادۃ، سلۃ، رخصۃ، اس سب کے آخر میں گولتا ہے۔ اور یہاں مذکر ہے، دیکھیے مطبخن، کوبن، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ تو لفظ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے گولتا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے؟ مؤنث۔ اور مؤنث حقیقی کون سا مؤنث ہوتا ہے؟ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو۔ اب آپ دیکھیے مدرس، استاد کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں مدرسہ، استانی۔ مضیف کو کہتے ہیں مذکر، مہمان، مضیفہ کو بھی مؤنث مہمان کو کہیں گے۔ مریض مذکر کے لیے آ جائے گا، مریضہ
مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. ابن، ابنۃ، حارث، حارثۃ، طبیب، طبیبۃ، عصفور، عصفورۃ. ان سب کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے. جبکہ آپ دیکھیے کچن، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، اور یہ کچن بھی غیر جاندار چیز ہے. کوبن، کتابن، اس کے مقابلے میں کوئی بھی جاندار مذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ الفاظ خود کسی جاندار کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مذکر اور مؤنث حقیقی کون سا ہوگا؟ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. اور مؤنث لفظی کون سا ہوگا؟ جس کے آخری میں گولتا آ رہی ہو. آج کا آپ کا سبق یہیں تک کے لیے ہے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.